جب ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ملک کو چھیننے کے لیے، انہیں شکست دینے کے لیے، وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے عرب سے، مدینہ سے نکل چکے ہیں، تو دوستو اس نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کے پاس اسلحہ تھا اور اس کی ضرورت کی ہر چیز اسے دی گئی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور ایرانیوں کا آمنا سامنا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایرانیوں کو شکست دے دی۔ اب ایران کا بادشاہ جو یزدجرد تھا، اس نے ایک قاصد بھیجا چین کے بادشاہ کی طرف کہ چین کے بادشاہ کو جا کر کہو کہ میرا ملک میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور جا کر کہو میری مدد کے لیے فوج بھیجی جائے۔ اب ایران کے بادشاہ کا قاصد چین کے بادشاہ کے پاس پہنچا، سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم زیادہ تھے، اس کے باوجود ہم مارے گئے، اب ہماری مدد کے لیے فوج کو بھیجو۔ تو چین کا بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ جب تعداد بھی تمہاری زیادہ تھی، تمہارے پاس اسلحہ بھی تھا، کھانے پینے کا ہر سامان تمہارے پاس موجود تھا، تو پھر آپ ان سے کیسے ہار گئے؟ پھر چین کا بادشاہ کہنے لگا کہ ضرور ان کے پاس کچھ ایسی صفات ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اب چین کے بادشاہ نے اس قاصد کو کہا کہ جو بات بھی میں آپ سے پوچھوں گا 100% سچ بتانا۔ پہلی بات چین کے بادشاہ نے یہ پوچھی، کیا وہ عہد و پیمان پورا کرتے ہیں؟ جب وہ وعدہ کرتے ہیں کیا اسے پورا کرتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو وہ قاصد کہنے لگا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہو اور وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوں۔ اب دوسری بات چین کے بادشاہ نے یہ پوچھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ان کا کوئی امیر بھی ہے یا نہیں؟ کہا کہ جی ہاں، ان کا ایک امیر ہے۔ اور چین کے بادشاہ نے پوچھا کیا وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ امیر کی اطاعت کرتے ہیں، جس کام کا امیر کہہ دے کیسے کرنا ہے وہ کرتے ہیں، جس کام سے امیر منع کر دے اس کام سے رک جاتے ہیں۔ اب چین کے بادشاہ نے تیسری بات یہ پوچھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ان کے ہاں کوئی حلال حرام کا کنسپٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ قاصد کہنے لگا کہ ان کے ہاں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کہ جو ان کے لیڈر محمد نے ان کے لیے حلال کی ہیں، کچھ چیزیں ان کو وہ حلال سمجھتے ہیں، اور کچھ چیزیں ان کے لیے حرام کی ہیں وہ ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں؟ تو قاصد کہنے لگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے۔ تو چین کا بادشاہ کہنے لگا کہ جا کر یزدجرد یعنی ایران کے بادشاہ سے یہ کہہ دو کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اگر میں تمہاری مدد کے لیے بھیجوں تو اس کا پہلا حصہ ایران کے شہر مرو میں ہوگا اور اس کا آخری حصہ یہاں چین میں ہوگا، لیکن میں مدد کے لیے نہیں بھیجوں گا۔ کہا کہ کیا میں اس بات کو نہیں جانتا؟ اس سے کہہ دینا کہ تیرا میرے اوپر کوئی حق نہیں۔ کہا کہ حق ہے کہ جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو مدد کے لیے پکارے، فوج مانگے، تو دوسرے بادشاہ کا حق بنتا ہے کہ اس بادشاہ کی مدد کرے۔ تو میرے اوپر حق بھی بنتا ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں بھیجوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جن صفات کے مالک ہیں، ان کے پاس جو جو صفات ہیں، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ پہاڑوں کے ساتھ بھی ٹکرا جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان کے لیے جتنی فوجیں، جتنے لشکر، جتنے اسباب ان کے لیے اکٹھے کر لو، ان کو یہ کچلنے والے ہیں۔ اور مجھے تو اپنی حکومت کا بھی خوف ہے کہ اگر یہ ان صفات کے ساتھ یوں ہی بڑھتے رہے تو ایک دن میرے پاؤں کے نیچے سے بھی
میرا تخت نکل جائے گا اور یہاں پر بھی ان عربوں کی حکومت ہوگی۔ تو اب اس نے ایک مشورہ دیا کہ جا کر یزدجرد یعنی ایران کے بادشاہ سے یہ کہہ دے قاصد کہ میری مان پیچھے ہٹ جا، صلح کر لے، جو یہ کہتے ہیں وہی سن وہی کر اگر اپنی خیر چاہتا ہے۔ تو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پوری دنیا پر غالب تھے اور انہوں نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، وہ یہ خوبیاں تھی، یہ صفات تھی۔ پہلے میں اپنے آپ سے اور پھر سارے مسلمان بھائیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں یا خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ہمارا کوئی امیر بھی ہے؟ امیر تو چھوڑو، دور کی بات ہے، ہم اپنے والد کی بھی قدر نہیں کرتے ہیں، اس کی بات بھی نہیں مانتے ہیں، اپنی والدہ کی بھی نہیں مانتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کتنے ایسے حرام کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ حلال کاموں کو ہم نے حرام بنا دیا ہے اور حرام کاموں کو ہم نے حلال بنا دیا ہے۔ ابھی ناچ گانا یہ حرام ہے، ہم نے اسے حلال کر دیا ہے۔ گھر گھر میں ٹی ویاں لگا لی ہیں، گھر گھر سے ناچ گانے کی آواز آتی ہے۔ جھوٹ حرام ہے، ہم نے اس کو مذاق کا نام دے کر حلال کر دیا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حرام تھی، ہم نے ان کو حلال بنایا ہوا ہے، اور کتنی ایسی چیزیں جو حلال تھی ہم نے ان کو حرام بنایا ہوا ہے۔ اگر میں فہرست گنوانے لگ جاؤں تو رات چھوٹی پڑ جائے گی۔ تو دوستو، اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں آئی، اگر یہ صفات ہمارے اندر نہیں آئی، اگر ہم نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہم ہمیشہ مغلوب رہیں گے، ہم ہمیشہ ذلیل رہیں گے، کفر ہمیشہ غالب رہے گا۔ جب بھی کفر غالب ہو اور مسلمان مغلوب ہوں تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ لیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ ہم ایک عزم کریں، میں عزم کروں، آپ عزم کریں کہ ہم یہ چھوٹی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے، چند سانسیں ملی ہیں، اس میں ہم ان صفات کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔